قال الحكيم في القرآن الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اسی محبت الہی کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا آپ مؤمنین کی خدمت میں، اور بیان ہوا کہ مؤمنین ان کے قلوب اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کا محرک، وہ جذبہ جو انسان کو اللہ کی محبت کے لیے ابھارتا ہے، وہ جذبہ کیا چیز ہے؟ اس محبت کے کیا مراتب ہیں؟ یقینی بات ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے گا اور اللہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے گا اور اس دنیا میں اللہ کی جانب سفر کرے گا، اس سفر میں ابتدائی حرکت کے لیے جو معرفت ہے اجمالی وہ خداوند متعال کی جانب سے اس انسان کو عطا کی جائے گی، وہ قوت و طاقت بھی خداوند متعال کی جانب سے عطا کی جائے گی، اور وہ آغاز میں محبت بھی خداوند متعال ہی کی جانب سے اس انسان کو عطا کی جاتی ہے. پھر انسان رفتہ رفتہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو قوی کرتا ہے. انسان کی جوں جوں معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے وجود میں محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا انسان جتنا اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرے گا، اپنے انہی اعمال کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے انسان اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. لہٰذا سوال ہے کہ انسان اللہ سے محبت کو کیسے اپنے وجود میں ایجاد کرے، جو ایک نہایت ہی عالی قدر کیفیت ہے جسے انسان نے اپنے وجود میں ایجاد کرنا ہے. یہ محبت آسانی سے انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، جہاد بالنفس کرنے کی ضرورت ہے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے ہم تک پہنچنے کی، اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، اسے راستہ دکھا دیتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. پس انسان کو اس کوشش میں صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، خداوند متعال کی جانب قدم بڑھانا چاہیے. جیسے جیسے انسان اللہ کی طرف کامیابی سے قدم بڑھاتا جائے گا، خداوند متعال اس انسان کی دستگیری فرمائے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کا ہاتھ کھینچے گا اوپر کی طرف، اور یہ انسان اعلیٰ مرتبوں تک پہنچتا چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے انسان کا خود چاہنا، خود کوشش کرنا، یہ بنیاد ہے. وہ افراد کہ جو چاہتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن وہ قلب سے نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، رسم ہے. رسم کی خاطر مسجد میں آتے ہیں، رسم کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، رسم کی خاطر اپنے جو روزہ ہے اس کو رکھتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کا یہ جو چہرہ ہے وہ مسلمان کا چہرہ پہچانا جائے. تو اگر وہ اس عنوان سے ان عبادات کو انجام دیتے ہیں تو یقینی بات ہے یہ عبادات اس انسان کو اللہ کے قریب نہیں کریں گی. انسان عبادات کو اپنے دل کی گہرائی سے چاہتے ہوئے، اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے، اللہ کا عشق رکھتے ہوئے اگر ان عبادات کو انجام دیتا ہے تو یہ عبادات انسان کو اللہ کی طرف بڑھاتی ہیں اور انسان رفتہ رفتہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا یہ محبت کا ابتدائی درجہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک اجمالی معرفت ہے، ایک مختصر سی معرفت ہے،
اور اسی مختصر سی معرفت کے نتیجے میں اس کے وجود میں ایک محبت ایجاد ہوتی ہے، اور اسی محبت کے نتیجے میں وہ کچھ اعمال انجام دیتا ہے۔ یہ محبت کا ابتدائی درجہ ہے۔ جب تک محبت کا ایک اور درجہ بھی ہے جو اس سے اعلیٰ عرفہ درجہ ہے، جس تک انسان کو پہنچنے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کا انتظام کیا ہے، اور وہ اعلیٰ درجہ یہی ہے جسے ہم نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اسی شدید محبت ہی کی بدولت وہ روز بروز خداوند متعال کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، اور خداوند متعال کی جانب ان کے درجات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کو اس اعلیٰ ہدف اور اعلیٰ مقصد کے لیے خداوند متعال نے خلق فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو جو خلقت کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے لیے معرفت مقدمہ ہے۔ اگر انسان کے اندر معرفت نہیں ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، لہٰذا انسان کو اپنی معرفت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ کے بہت حبدار تھے، بہت زیادہ اللہ سے محبت رکھتے تھے، اور وہ اسی شدید محبت کا ایک مصداق تھے۔ اس قدر اللہ کی محبت میں گریہ کیا، آنسو بہائے، سالوں سال اللہ کے عشق میں آنسو بہاتے رہے کہ ان آنکھوں کا نور چلا گیا۔ خداوند متعال نے ان آنکھوں کو دوبارہ نور دیا، بینا ہوئے، اس جہان کو دیکھا، اللہ کی عظمتوں کو دیکھا، اللہ کی آیات اور نشانیوں کو دیکھا، پھر اللہ کے فراق میں، اللہ کی محبت میں حضرت شعیب پھر گریہ کرنے لگے، پھر رونے لگے۔ اس قدر گریہ فرمایا کہ دوبارہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ پھر خداوند متعال نے بینائی عطا کی، پھر حضرت شعیب گریہ کرنے لگے، پھر رونے لگے، کہ بالآخر خداوند متعال نے حضرت شعیب پر وحی کی کہ اے شعیب کیوں اس قدر گریہ کرتے ہو؟ اگر تمہیں جہنم کا خوف ہے تو میں نے جہنم کو تم پر حرام قرار دیا، اور اگر تمہیں جنت کا طمع ہے اور جنت کی خواہش ہے تو جنت کو تمہارے لیے لازم قرار دے دیتا ہوں، اس قدر کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں تیری محبت میں گریہ کرتا ہوں اور تیرے قرب کا طالب ہوں۔ مجھے نہ تو جنت کا لالچ ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف ہے۔ میرے رونے کی وجہ جنت اور جہنم نہیں ہے، میں کسی خوف کی وجہ سے یا کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تیری محبت میں گریہ کرتا ہوں اور تیری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس قرب مکان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور انبیاء کی بعثت کا ہدف یہی ہے کہ اس انسان کو یہی محبت تعلیم دی جائے۔ اور عزیزان محترم، جب تک انسان میں خود سے یہ جذبہ، خود سے یہ محبت نہیں آئے گی، جس قدر کوشش کی جائے، جس قدر تغودو کی جائے، اس انسان کے وجود کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ خود خواب غفلت میں ہے، خود سو رہا ہے، خود بیدار نہیں ہونا چاہتا۔ انبیاء کرام کا خداوند متعال نے ایک بڑا سلسلہ بھیجا کہ جن کی تعداد 1,24,000 بیان کی جاتی ہے کہ یہ آئے تاکہ انسان کو اس محبت کے اس درجے پر پہنچا سکیں، لیکن انسان میں کچھ افراد ایسے ہیں جو کامیاب ہوئے، باقی تمام انسان اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور بالآخر خداوند متعال نے اپنی اس آخری حجت خاتم الانبیاء کو بھیجا کہ جو تمام انبیاء میں اشرف ہیں، تمام انبیاء میں افضل ہیں، کہ یہ آ کر اب وہ آخری پیغام الہی کو پہنچائیں تاکہ اس انسان کے وجود میں وہ نور بیدار ہو سکے۔ لیکن جناب خاتم الانبیاء کی وہ زحمات، وہ محنتیں بھی اس انسان کو اس انداز میں بیدار نہیں کر سکیں۔ کچھ افراد تھے کہ جو بیدار ہوئے، کہ جو اصحاب خاص تھے، اور جناب خاتم کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد
وہ جو اصحاب تھوڑا تھوڑا اس طرف آئے تھے وہ بھی اہل بیت سے دور ہوتے گئے، بس معلوم ہوا کہ وہ بیداری موجود نہیں تھی، اور پھر اہل بیت پہ مظالم کا وہ سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ کربلا تک جا کر وہ منتہی ہوا۔ اور پھر ائمہ معصومین علیہم السلام کی تمام حیات طیبہ کو دیکھ لیں تو کربلا کے اس دل خراش واقعے کے بعد مومنین کو حد عقل بیدار ہونا چاہیے تھا، ائمہ کا ایسے حصار کرنا چاہیے تھا کہ کوئی حضرات اہل بیت کو نقصان نہ پہنچاتا۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے کس غربت سے زندگی کو بسر کیا، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لیتے جائیں سامرہ میں امام عسکری تک، اور اب بالاخرہ ہم جس حجت الہی کے زمانے میں ہیں وہ حجت الہی بھی سال ہا سال سے غیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ بیداری جو ہمارے وجود میں ہونی چاہیے تھی وہ بیداری ابھی نہیں ہے، وہ شدید حب جو ہمارے وجود میں ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں صاحب الامر اپنا دیدار کراتے ہیں، اور اکثریت قاطع مومنین کی ایسی ہے جو صاحب العصر کے دیدار سے محروم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی محبت ہے، وہی معرفت ہے، وہی اخلاص ہے۔ لہٰذا جس قدر بھی ہم کوشش کرتے چلے جائیں بے عنوان عالم کہ دینی احکام کو بیان کریں، فقہی احکام کو بیان کریں، آپ لوگوں کو متوجہ کریں، خود کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب تک ہم سب کے یعنی آپ سامعین کے دل میں اور مجھ خطاب کرنے والے کے دل میں جب تک یہ محبت کی چنگاری روشن نہیں ہوگی تب تک یہ سارے بیانات، یہ ساری گفتگو، یہ سب کلمات جو ہیں یہ ایک رسم کی حیثیت ہمارے لیے بن جائیں گے، ہم اس انداز میں بیدار نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی ہے جو ہم مومنین یعنی جیسے حسن ظن رکھتے ہیں، مجھ جیسے ایک عالم کو دیکھ کر حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ مولانا ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، یہ لوگوں کو مسائل بیان کریں گے، لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور ہماری طرف سے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے عنوان ایک عالم پیش کریں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی لینا نہیں چاہتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، دوسرے مولانا موجود ہیں، میں ایک مسافر ہوں لیکن آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی دینی سوال نہیں پوچھنا چاہتا تو یہ اس کی غلطی ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور عزیزان محترم، اس بات پر یقین رکھیں کہ جب ایسی شخصیات آپ کے درمیان موجود ہیں، ایسے باعمل عالم، اور اگر آپ لوگ استفادہ نہیں فرمائیں گے تو میں اپنی تعلیمات کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یقینی بات ہے، آپ یقین اس بات پر رکھیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ایجاد ہوں گی، جسے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے، آپ کی زبان میں کہتے ہیں اسے بندش کا ایجاد ہونا۔ گھر میں مشکلات آ جائیں گی، رزق میں کمی آ جائے گی، بیماریوں کا ہجوم ہو جائے گا، اور انواع و اقسام کی مشکلات جو آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، اس کیفیت کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ کیفیت اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس ایک عالم باعمل موجود ہو اور انسان اس سے فیض حاصل نہ کرے، اس سے اپنے معالم دین کو، دینی مسائل کو، دینی احکام کو، اعتقادات کو، اپنی ضروریات جو روز مرہ زندگی میں اس کو پیش آتی ہیں وہ سوال نہ کرے، جبکہ عالم اظہار کر رہا ہے کہ میں موجود ہوں، مجھ سے آپ پوچھیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی ظہر اور عصر کی نماز کو 3 رکعت پڑھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، امام موجود ہے، وہ بیان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نوافل کو 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، 1 رکعت بیٹھ کے پڑھتا ہے تو یہ غلطی اس کی ہے، عالم موجود ہے، بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی وضو میں غلطی کرتا ہے تو یہ تقصیر اس کی ہے، یہ غلطی اس کی ہے، عالم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، احکام بیان کرتا ہے، آپ کی خدمت میں بیٹھا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ نمبر بھی لے سکتے ہیں، آپ پیغام بھی دے سکتے ہیں، کسی ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں پوچھتے تو یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اور اس کا یقینی بات ہے، آپ یقین جانیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی مشکلات
جو ایجاد ہوتی ہیں وہ انہی مسائل کی وجہ سے ہیں کہ ہم معالم دین سے دور ہیں۔ اور عزیزان محترم، جتنا بھی عالم کوشش کر لے، جب تک ہم لوگوں کے دلوں میں خود بیداری اور خود سے جذبہ نہیں آئے گا، ہمارے اندر سے جب تک وہ کشش نہیں آئے گی، ہم آگے کی طرف سفر نہیں کر سکتے، آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، خداوند متعال کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ اور یہ انسانیت کا وہ کمال کا مرحلہ جو انبیاء کا ہدف تھا اور انسان کمال تک نہیں پہنچا، اور اس انسان نے انبیاء کے حق میں ظلم کیا۔ انبیاء کے بعد اوصیاء کا سلسلہ آیا اور انسان نے ان اوصیاء کے حق میں بھی ظلم کیا، اور اس نہج پر پہنچا دیا کہ آخری حجت وہ عرصہ دراز سے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اسی انداز میں عبادات کو، اسی انداز میں معرفت کو، اسی انداز میں عزاداریوں کو لے کر چل رہے ہیں، ان میں وہ دل و جان سے اپنا سرمایہ نہیں لگا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہماری طرف سے ہے۔ اگر انسان دل کی گہرائی سے واقعاً متوجہ ہو جائے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، تو خدا نے وعدہ کیا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیں گے، ہدایت کر دیں گے۔ بس اگر ہمیں وہ ہدایت نہیں مل رہی، ہماری نماز میں مشکل ہے، فقہی احکام میں مشکل ہے، اعتقادات میں مشکل ہے، دینی مسائل میں مشکل ہے، رزق میں مشکل ہے، کاروبار میں بندش آ چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنے سرکل میں مشکل ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ ایک عالم ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے، ایران میں تو چونکہ مکس ٹیکسیوں کا رجحان ہوتا ہے، مختلف افراد بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک مسافر اترتا ہے تو وہ اس سے زیادہ پیسے وصول کر لیتا ہے۔ وہ مسافر بھی جان لیتا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ پیسے وصول کر لیے، لیکن وہ نظر انداز کرتا ہے، اس کو کہیں جلدی ہوتی ہے، چلا جاتا ہے۔ اب یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے، یہ مولانا کے سامنے اپنی مشکلات بیان کر رہا ہے کہ اتنا میں کوشش کرتا ہوں، صبح سے شام تک جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح کام کرنے میں مصروف ہوں، پھر بھی پورا نہیں پڑتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا ذکر بتا دیں، کوئی ایسا ورد بتا دیں کہ میں اس شارٹ کٹ سے اس نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ اور بطور معمول ہم لوگ اسی مسئلے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ مولانا کوئی ورد بتا دو، کوئی ذکر بتا دو کہ اس ذکر اور ورد سے میری زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں، کرامات ہونا شروع ہو جائیں۔ تو مولانا اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم ظلم کرنا چھوڑ دو، تمہاری زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ ظلم کون سا ہے؟ یہی مسافر بیٹھا ہے، اس سے اگر تمہیں 100 روپیہ لینا ہے، تم نے اس سے 200 لے لیا، تو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنے لیے کاروبار میں اضافہ کیا ہے، لیکن جان لو کہ یہی 100 روپیہ جو تم نے ناحق وصول کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہاری اپنی زندگی میں جو مشکلات آئیں گی، بیماریوں کی صورت میں، رزق کی کمی کی صورت میں، اموات کی صورت میں، اور نہ جانے کس قسم کی مشکلات کی صورت میں، اس چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ باقاعدہ اسباب قبض و بسط ہیں کہ جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اگر رجوع کرنا چاہیں تو ہم نے تفصیل سے ہمارے جو درس ہیں ان میں ہم نے بیان کیا ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل اسباب ہیں جنہیں اسباب قبض و بسط کہتے ہیں، جو انسان کی زندگی میں بندش لے کر آتے ہیں، انسان کی زندگی میں وسعت لے کر آتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان انبیاء کی بے قدری کرے، انبیاء کے اوصیاء کی بے قدری کرے، یا عالم باعمل کی بے قدری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات ایجاد ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے وجود کی گہرائی سے خداوند متعال کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سفر کیا خداوند متعال کے حکم سے، نمرودیوں سے ان کو دور جانے کا حکم دیا گیا کہ آپ فلاں سرزمین کی طرف رجوع کریں، اور حضرت ابراہیم رجوع کر رہے ہیں، اس سفر کی طرف جا رہے ہیں، تمام غلہ، تمام مویشی اور تمام اسباب ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب سفر میں جا رہے ہیں، خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ رات کی تاریکی میں ندا دو سبوح قدوس۔ اب جب حضرت جبرائیل نے وہ ندا دی تو حضرت ابراہیم کے دل میں، وجود میں ایک ایسی جذبے کی کشش ایجاد ہوئی کہ آواز دیتے ہیں، اے ندا دینے والے،
میں اپنے ان مویشیوں کا آدھا غلہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا نام تو لے۔ آدھا جو مویشیوں کا غلہ ہے آدھا دینے کے لیے تیار ہوں، فقط میرے محبوب کا تو نام تو لے۔ پھر خداوند متعال کے حکم سے جبرائیل نے سبوح قدوس کی ندا بلند کی، تو پھر کہا کہ اے ندا دینے والے، میں اپنا پورا مویشیوں کا غلہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میرے محبوب کا ایک دفعہ پھر نام تو لے۔ یہ ہے شدید محبت انسان کی، کہ جب انسان کو ایک ایسا محبوب مل جاتا ہے تو انسان اس محبوب تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ پھر انسان کو مال کی فکر نہیں ہوتی ہے، پھر انسان کو دوسری چیزوں کی، اولاد کی، بیوی کی، پراپرٹی کی، جائیداد کی پھر فکر نہیں ہے، چونکہ ان سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ اللہ کے فرمان بردار ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے، اور اگر یہ اللہ کے گنہگار ہیں، اللہ کے معصیت کار ہیں، اللہ کے خطا کار ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے والے نہیں ہیں، اللہ سے مجھے دور کر دینے والے ہیں، تو پھر مجھے ان سے محبت نہیں ہے۔ لہٰذا کل ہم نے گفتگو میں بیان کیا کہ انسان اگر انہی نمازوں کو جو ہم روزمرہ زندگی میں، یہ جو واجب نمازیں ہیں، اگر انسان ان کو پڑھتا ہے اور ایک ایسے انداز میں پڑھتا ہے کہ اس کا جو وجود کی گہرائی سے خداوند متعال سے ایک رابطہ ہو جاتا ہے، تو خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوال کیا کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا؟ انسان کے وہ گناہ جو اس نے لوگوں کے حق میں ظلم کیا ہے، کیا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، یہاں علماء کہتے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کا اللہ سے معاملہ ہے، انسان اور خدا کا معاملہ ہے، تو جو انسان اور خدا کا معاملہ ہو، خداوند متعال ان گناہوں کو جو اللہ اور انسان کے درمیان ہے خدا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جو انسان کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں، ان گناہوں کو اگرچہ ان کی بازگشت بھی حقوق اللہ کی طرف ہے، لیکن ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے انسان کو دوسرے انسان سے رضامندی لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مال اس سے لیا ہے تو اس کو واپس پلٹا دے، کوئی اس سے ارث میں اس کو محروم کر دیا گیا ہے تو اس کو واپس پلٹا دے۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ایجاد کی ہے تو اس مشکل کا بھی آسانی اس کے لیے یہ فراہم کرے۔ لہٰذا انسان جب تک کسی دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے یہ مشکل رہے گی۔ لہٰذا روایات میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو خداوند متعال اس شخص کو راضی کرنے کے لیے اسے کہے گا کہ اپنی حسنات اس کو دو تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اور پھر یہاں تک ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال سے حسنات ختم کر دی جائیں، مکمل اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں، اور پھر بھی وہ راضی نہ ہو تو خداوند متعال کہے گا کہ اس کی سیئات کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو تاکہ وہ راضی ہو۔ لہٰذا انسان دوسروں کو راضی کرے جن کے حق میں انسان نے ظلم کیا ہے، جن کے حق میں انسان نے زیادتی کی ہے، ولو وہ زیادتی معمولی سی زیادتی کیوں نہ ہو، مختصر سی زیادتی۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ 5 منٹ ہے۔ مرحوم اللہ مہدی نراقی ایک نہایتی فقیہ، ایک نہایتی جلیل القدر شیعہ فقیہ، عالم، عارف، بزرگ شخصیت ہیں۔ گھر میں زوجہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ تو لے کر آئیں، اور ملا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جاتے ہیں قبرستان وادی السلام میں کہ مؤمنین کی ارواح کے لیے کچھ قرأت کریں، شاید کوئی اللہ کا کوئی کرم ہو جائے۔ وادی السلام میں آتے ہیں، ارواح مؤمنین اور قبور مؤمنین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں کہ اچانک ایک جنازہ آ رہا ہے، اور رات کا وقت ہے، افطار کا وقت یعنی ہونے والا ہے، تو وہ لوگ ملا کو دیکھ کر جنازے کو وہیں قبرستان میں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دور سے آئے ہیں، آپ اس کو دفن کر دیجیے گا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب قبر کھدی ہوئی ہے، تو ملا مہدی نراقی اس کو قبر میں اتارتے ہیں، اور اس کا جب منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہیں قبر میں ایک دریچہ کھلتا ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اندر بہت سرسبز نظارہ ہے، بہت ہی عالیشان منظر ہے۔ ملا مہدی نراقی اندر داخل ہوتے ہیں اور اندر جا کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہریں بہہ رہی ہیں، درخت
لہرا رہے ہیں اور بڑا عالیشان منظر ہے، اور ایک شخص سامنے تخت پر تخت نشین ہے، تو ملا مہدی ان عراقی اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، اور تم کون ہو؟ کہا میں وہی شخص ہوں جسے آپ قبر میں اتارنے کے لیے آئے ہیں اور تدفین کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ عالم برزخ میں خداوند متعال نے مجھے یہ انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور پھر بہت سے لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے جاننے والے ہیں، یہ اپنے عزیز و اقارب کے حالات پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں ہیں، اور میں ان کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اسی گفتگو کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک سانپ آتا ہے اور وہ آ کر اس شخص کو ڈستا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ حد تک یہ تکلیف میں رہتا ہے اور اس کے بعد پھر کیفیت نارمل ہو جاتی ہے، پھر گفتگو میں مصروف ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سانپ واپس آتا ہے۔ تو یہ ملا مہدی ان عراقی سوال کرتے ہیں کہ بالآخر ماجرا کیا ہے، یہ سانپ کیوں آتا ہے بار بار آپ کو ڈسنے کے لیے، جبکہ آپ کی یہ صورتحال بہترین ہے، آپ ایک جنت سے ماحول کے اندر ہیں۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے، صرف ایک غلطی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ میں جا رہا تھا تو دو افراد، ایک دکاندار اور ایک گاہک، آپس میں نزاع کر رہے تھے، اور ان کا نزاع مالی تھا، پیسوں کے اوپر تھا، لین دین کا تھا۔ میں نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، دونوں کے درمیان مکس اپ کروانے کے لیے اس کو کہا کچھ تم اپنے حق سے نیچے اتر آؤ، کچھ دکاندار کو کہا کہ تم اپنے حق سے درگزر کرو۔ وہ دکاندار قلبی طور پر راضی نہیں تھا، لیکن اس نے میری بات مان لی، تو اس کے نتیجے میں یہ سانپ آتا ہے، مجھے ہر وقت ڈستا ہے کہ میں نے کسی کے حق میں وہ معمولی سی جو کوتاہی کی تھی، جب تک اس کی حلالیت میرے لیے وہ دکاندار نہیں کرے گا، یہ میرے لیے مشکل رہے گی۔ پھر ملا مہدی ان عراقی وہاں سے خداحافظی کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو وہ شخص ایک چاولوں کا تھیلا دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ ملا مہدی ان عراقی قبر سے باہر نکلتے ہیں، اس قبر کو بند کرتے ہیں، جیسے ہی اپنے گھر میں جاتے ہیں ان چاولوں کو پکایا جاتا ہے تو اس کی خوشبو کی عطر سے پورے محلے میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے، سب پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں۔ تو ملا مہدی ان عراقی نہیں بیان کرتے، لیکن رفتہ رفتہ بالآخر جب خواتین کا اصرار ہوتا ہے تو ان کی زوجہ جب بیان کرتی ہے تو وہ چاول ان کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں انسان کو اللہ جب نعمت سے نوازتا ہے تو انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، لہٰذا انسان ان چیزوں سے غفلت نہ کرے کہ اگر کسی کے حق میں انسان زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کی اس کو حلالیت طلب کرنی چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی طرف محشور فرمائے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے، کل اس کا میں جواب دوں گا، معذرت۔ اللہم صلی علی محمد۔